اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد حق مہر جو ہے عورت وصول کرتی ہے وہ کتنے عرصے میں وصول کر سکتی ہے۔ عورت جو ہے وہ حق مہر غیر معجل جو حاصل کر سکتی ہے دو صورتوں میں، شوہر کی وفات کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ یہ جو ہے حق وہ کتنے عرصے تک استعمال کر سکتی ہے، کب تک استعمال کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہمارا ٹاپک ہے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ عورت کی وراثت جو ہے وہ فیملی کورٹ کو اختیار ہے کہ فیملی کورٹ جو ہے وہ وراثت کا کوئی بھی جو ہے کیس کا فیصلہ کر سکتی ہے یا وراثت جو ہے وہ عورت کو دلا سکتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہمارا ٹاپک یہ تھا جی کہ کیا جب عورت جو ہے وہ اس کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو حق مہر جو ہوتا ہے وہ کتنے عرصے تک لے سکتی ہے۔ آج کا ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ایک ہائی کورٹ کے کیس لا کے حوالے سے، جو کہ ہائی کورٹ نے لیٹسٹ کیس لا 2024 میں، جو کہ MLD 2024 صفحہ 51 پر رپورٹ ہوا ہے، تو اس میں یہ ہولڈ کیا ہے کہ عورت کو یہ حق مہر جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے 3 سال کے اندر جو ہے 3 سال تک جو ہے وہ دعویٰ کر سکتی ہے۔ اگر وہ 3 سال کے بعد دعویٰ کرتی ہے تو وہ جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ لینے کی حقدار نہیں ہوگی۔ اس کیس میں حمیدہ مائی نے جی دعویٰ کیا اپنے شوہر کے خلاف۔ اس نے کہا جی کہ میرے 40 تولے سونا اور جو ہے 2 لاکھ روپے جو ہے وہ حق مہر تھا، جو کہ میں اپنے شوہر سے میں نے وہ وصول کرنا ہے۔ اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا اپنے سسر کے خلاف۔ تو اس نے دعویٰ جو کیا تھا وہ 4 سال بعد کیا تھا، کیونکہ میں نے بتایا کہ ایک دفعہ ہے جی قانون میعاد کا دفعہ 104، اس کے مطابق جو ہے وہ یہ حق حاصل ہے کہ کوئی بھی عورت اگر حق مہر کا دعویٰ کرنا چاہتی ہے تو وہ 3 سال تک وہ اس کی میعاد ہے، وہ 3 سال کے اندر کر سکتی ہے۔ اگر وہ 3 سال تک نہیں کرتی، 3 سال سے ٹائم زیادہ گزر جاتا ہے تو پھر عورت کو حق مہر لینے کا بھی کوئی اختیار نہیں رہتا قانون کی نظر میں۔ اس لیے عورت اگر چاہتی ہے کہ اس کو حق مہر دیا جائے تو اس کو یہ دعویٰ کرنا پڑے گا، ڈیمانڈ کرنا پڑے گا۔ ڈیمانڈ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے وہ اپنے طور پہ تو اس نے مانگا ہوگا، اب وہ نہیں دیا تو پھر وہ عدالت میں آ کے اس نے ڈیمانڈ کیا، کیس فائل کیا، تو عدالت نے سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کیا کہ کیا عورت نے یہ ود ان ٹائم جو ہے یہ وقت کے اندر جو کہ قانون نے اس کو وقت دیا تھا کہ آپ اس وقت کے تک آپ جو ہے یہ دعویٰ دائر کر سکتی ہیں، کیا اس عورت نے دعویٰ جو ہے یہ اس وقت میں کیا تھا، اس وقت کے اندر کیا تھا۔ اگر نہیں کیا تھا تو قانون نے اس کی کوئی فیور نہیں کی، کیونکہ اس کیس میں دعویٰ جو ہے وہ 4 سال بعد کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ عورت کو یہ حق مہر جو ہے وہ نہیں دیا گیا اور دعویٰ اس کا اسی بنیاد پہ خارج کیا گیا کہ آپ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قانونی بات ہے کہ جب قانون میں ایک بات طے ہو جائے تو پھر اس کو اس پروسیجر کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے، کیونکہ پھر جو ہے اس عورت نے وہ دعویٰ جو ہے وہ 4 سال بعد کیا تھا، اس لیے اس کا دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خدا نہ خواستہ دونوں صورتوں میں یہ جو ہے حق مہر غیر معجل جو ہے یہ 2 صورتوں میں دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اگر تو شوہر طلاق دے دے تو پھر شوہر پابند ہے کہ وہ اپنی بیوی کو حق مہر جو ہے وہ غیر معجل جو ہے وہ دے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اس کے وارثان جو پیچھے ہوتے ہیں بیوی کے علاوہ، تو وہ جیسے سسر ہو گیا یا اس کے شوہر کے بھائی ہو گئے، تو وہ اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ اس کی پراپرٹی میں سے یا جو بھی اپنا جو بھی ترکہ ہے اس کا، اس میں اس اور بیوہ کو وہ جو حق مہر جو ہے وہ دیں گے۔ اس کیس میں اس عورت نے یہ دعویٰ کیا تھا، اپنے سسر کے خلاف کیا تھا حق مہر کا، شوہر اس کا فوت ہو گیا اور اس نے اپنے سسر کے خلاف کیا تھا کہ مجھے حق مہر کی رقم دی جائے، تو اس لیے عدالت نے ادروائز میرٹ پہ ہو سکتا ہے یہ ڈگری ہو جاتا کیس، لیکن کیونکہ میرٹ اس لیے نہیں ٹچ کیا گیا کیونکہ لیمیٹیشن کا مسئلہ آ گیا تھا، عورت نے دعویٰ 4 سال بعد کیا تھا، تو اس نے عدالت نے یہ ہولڈ کیا کہ 3 سال تک یہ دعویٰ کر سکتی تھی، اپنا حق مہر مانگ سکتی تھی، اس نے نہیں مانگا، دعویٰ دائر نہیں کیا، لہذا اس کو جو حق مہر جو ہے وہ نہیں مل سکتا۔ ایک تو تھا جی ٹاپک یہ۔ دوسرا اس کے ساتھ ہی اس عورت نے، اس حمیدہ بی بی نے، وہ اسی جو اپنا عدالت میں فیملی کورٹ میں اس نے کہا جی کہ کیونکہ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے لہذا اس کی وراثت بھی تھی،
اس نے کوئی گھر لیے ہوئے تھے، اس کی کوئی پراپرٹی تھی، تو مجھے کیونکہ میں بطور بیوہ جو ہے وہ وارث ہوں، تو لہٰذا مجھے جو ہے وہ وراثت کا حصہ بھی دیا جائے۔ اسی فیملی کورٹ میں ہی اس نے اسی دعوے میں اس نے اس کی جائیداد بھی، اپنی وراثت بھی مانگی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے کیا ہولڈ کیا گیا اس حمیدہ بی بی کے اس کیس میں؟ اس حوالے سے یہ عدالت نے ہولڈ کیا کیونکہ وراثت کے معاملات کا فیملی کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ دعویٰ بھی اس کا خارج کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جی آپ یہ جو کچھ جائیداد کے معاملات ہیں وہ سول کورٹ کو، عدالت دیوانی کو اختیار ہے کہ وہ ان معاملات کا فیصلہ کرے۔ وراثت کی بارے میں کہ جو بھی پراپرٹیز ہیں وراثت میں، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ دیوانی عدالت کر سکتی ہے، فیملی کورٹ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا جو ہے یہ اختیار نہ ہونے کی وجہ سے وہ دعویٰ جو ہے وہ حمیدہ بی بی کا یہ دعویٰ بھی خارج کر دیا گیا اس بنیاد پہ کہ عدالت کو اختیار نہیں ہے۔ اس لیے اب یہاں پہ دو اصول سامنے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس پورے کیس میں سے یہ دو باتیں سامنے نکلتی ہیں۔ نمبر 1 کہ ایک تو جب بھی حق مہر کا دعویٰ کرنا ہو ودن ٹائم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ٹائم جو ہے وہ 3 سال ہے۔ دوسرا اس میں یہ اصول کیا ہوا کہ جی جو پراپرٹی کے معاملات ہیں وہ دیوانی عدالت میں تو ہو سکتے ہیں، فیملی کورٹ میں نہیں ہو سکتے۔ فیملی کورٹ میں اگر دعویٰ دائر کیا جائے گا وہ بے شک 2-4 سال وہ چلتا بھی رہے۔ پہلی بات تو ہے کہ قانون یہ ہے کہ نارملی عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی دعویٰ دائر ہو تو یہ 2-3 جو قانونی باتیں ہیں یہ عدالت یہ پہلے دیکھتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ دعویٰ جو ہے وہ 2-3 سال بعد چلے اور اس کے بعد یہ بات ڈسکس کی جائے۔ نارملی عدالتوں کو یہ 2-3 جو قانونی پوائنٹ ہیں یہ دیکھنے چاہیے۔ ایک تو لمیٹیشن کا ہے کہ کیا یہ ودن لمٹ جو ہے یہ ٹائم پہ یہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے، نمبر 1، اور کیا عدالت کو اختیار سماعت بھی ہے۔ تو یہ 2 باتیں جو ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ قانونی ہیں، اور عدالت نے اس پہ ہائی کورٹ نے جو ہے یہ اس دونوں جو پوائنٹس پہ یہ فیصلہ یہ کیا کہ جی ایک تو جو ہے فیملی کورٹ کو وراثت کے معاملات میں کوئی اختیار نہیں ہے، لہذا وہ وراثت جو ہے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کیا اس کو دینا بھی ہے کہ نہیں دینا۔ اس پوائنٹ پہ انہوں نے ریفر کر دیا، ادھر انہوں نے کہا جی کہ آپ جا کے وہاں دعویٰ دائر کریں، اور جہاں تک حق مہر کی بات تھی تو انہوں نے کہا جی وہ 3 سال کے بعد جو ہے دعویٰ دائر کیا گیا، لہذا وہ بھی اس کی حقدار نہیں ہے۔ تو یہ تھے جی وہ فیکٹس اس کیس کے کہ ہم نے فیکٹس بھی ڈسکس کیے اور لا بھی اس میں ڈسکس کیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اکائی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔